امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں شب عرفہ بہت سارے مومنین کے لیے دعائیں بھی، زیارتیں بھی. حسین امام حسین علیہ السلام میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صاحبان ایمان مومنات، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کی ابتدا میں دیکھا کہ کربلا کی سرزمین مقدس، شب عرفہ، صبح عرفہ، روز عرفہ، برگاہ سید الشہداء علیہ السلام میں آپ تمام مومنات کی طرف سے نیب دعا ہوئے، بہت ساری دعائیں مانگی. یقین جانے ایک پرسکون اور جنت کا وہ ماحول تھا، اور ہر طرف لبیک یا حسین کی صدائیں، کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے لاکھوں زائرین امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ سلام اور زیارت کرنے آئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ پروردگار امام حسین علیہ السلام کی زیارت تمام مومن مومنات کو نصیب فرمائے. جو ہمیں میسیجز کیے اپنے لیے کرتے، اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، خداوند کریم آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یقین جانیے کربلا، جب بھی کربلا کا نام آتا ہے زباں پہ، آنکھوں میں آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک طرف سے وہ کربلا کی رونق دیکھنا، اور ایک طرف سے وہ 61 ہجری کا وہ واقعہ کربلا کا. پھر آپ پیچھے چلے جائیں مدینہ سے مکہ، مکہ سے پھر یہ سارا سفر سید الشہداء علیہ السلام کا پاک بیویوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ آنا، اور کربلا کا یہ پورا واقعہ. انسان یقیناً جو درد دل رکھتا ہے، جب بھی کہیں بھی اس کے سامنے کربلا کا ذکر آتا ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، مظلومیت اہل بیت علیہ السلام پر آنسو بہاتا ہے. اور یقیناً ہمارے یہ آنسو، ہمارا یہ گریہ، ہمارا یہ بکا کرنا، یہ ایک طرف سے عبادت بھی ہے اور دوسری طرف سے بخشش گناہ بھی ہے. انسان کی گناہوں کی، غلطیوں کا بخشش کا سبب بنتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے. تو صاحبان ایمان، آپ ہمارے ساتھ رہیے. کربلا کی یہ خوبصورت سی یہ ویڈیوز آپ مومنین بھی دیکھتے رہیں، زیارت بھی کرتے رہیں، اور آپ مومنین کو عید قربان کے چند ایک اعمال ہیں وہ بیان کرنا ہے، وہ بھی آپ سنتے رہیں. اپنی آنکھوں کو بھی زیارت کراتے رہیں اور اپنی روح کو بھی زیارت کراتے رہیں، اور اعمال عید جو ہے قربان ہے وہ بھی سنتے رہیں. تو عید قربان کے اعمال میں سے پہلا عمل ہے عید قربان والے دن غسل کرنا. یہ سنت مؤکدہ ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اچھا، بعض علماء کے نزدیک وہ اس غسل عید کے حوالے سے اس کو واجب کے قائل ہوتے ہیں. خیر وہ الگ بات ہے، لیکن غسل کرنا چاہیے، سنت ہے. اور دوسرا عمل ہے نماز عید، اور یہ صبح کے بعد آپ ظہر سے پہلے کسی بھی وقت اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. یہ کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت نماز ہے. جماعت کی شکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرادہ کی شکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں. نیت کریں کہ 2 رکعت نماز عید قربان پڑھتا ہوں، عید الاضحیٰ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ کو پڑھیں. اگر یاد نہیں ہے سورہ اعلیٰ تو دیکھ کر پڑھیں، اور 5 تکبیریں کہیں. ہر تکبیر کے بعد قنوت پڑھیں، پھر 6ٹھی تکبیر کہہ کر رکوع کریں. ذکر رکوع مکمل کرنے کے بعد سجود کریں، 2 سجدے، اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اب دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ شمس کو پڑھیں، اور اس کے بعد 4 تکبیریں کہیں. ہر تکبیر کے بعد قنوت پڑھیں، اور 5ویں تکبیر کے بعد سجود، اور تشہد السلام کے بعد خاتون جنت مادر حسنین بنت پیغمبر جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی تسبیح پڑھیں، اور
یہاں پہ یہ ملتا ہے کہ بہتر ہے کہ نماز عید کے بعد قربانی کے گوشت سے افطار کریں. البتہ عید الفطر میں جو ہے آپ عید نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے میٹھی چیزوں سے افطار کریں، مگر عید قربان میں جو ہے قربانی کے گوشت سے آپ افطار کریں، یعنی اگر کھانا بھی چاہتے ہیں تو قربانی کے گوشت سے ابتدا کریں. اور دوسرا یہ کہ نماز عید سے پہلے اور نماز عید کے بعد چند ایک دعائیں ہیں. یقیناً جو مومنین نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں پہ وہ جو امام نماز عید ہوتے ہیں وہ بھی ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، اور سب سے بہترین جو دعا ہے عید والے دن وہ دعائے ندبہ ہے. آپ دعائے ندبہ پڑھیں، وقت کے امام کے ساتھ توسل کریں، امام کو پھکاریں. اور چوتھا یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. روایت میں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں قرض لے کر قربانی کریں، اللہ ادائیگی قرض کے اسباب عطا فرمائے گا، وہ بڑی برکت ہے. اس میں سنت ابراہیمی ہے، اور اس میں قربانی کے جو گوشت کے حصے ہیں محتاجوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو بانٹیں. بعض ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ بڑی غربت ہے، لوگوں کو گوشت کھانے کو بھی نصیب نہیں ہوتا، تو خصوصاً ان دنوں میں، عید والے دنوں میں اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں گوشت ہیں، قربانی کر رہے ہیں، تو وہی گوشت کے حصے ان غریب لوگوں تک پہنچائیں، فقیر لوگوں تک، یتیموں تک، تاکہ ان کے جو ہے نا عبادت میں بھی آپ کے اضافہ ہوگا، وہ لوگ بھی گوشت کھا سکیں گے. اور نماز عید کے بعد چند ایک تکبیرات ہیں وہ بھی آپ کو پڑھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام والحمد للہ علی ما اولانا. یہ تکبیریں جو ہیں آپ پڑھیں. اور عید کی جو یہ شب ہے، یقیناً یہ ویڈیو بڑی تاخیر کے ساتھ پہنچ رہی ہوگی آپ کے پاس، تو عید کی شب جاگنا بھی عبادت ہے، اور زیارت سید الشہداء علیہ السلام کا پڑھنا بہت ثواب ہے عید کی شب میں بھی اور روز عید بھی. تو آئیے آپ تمام مومنات کی طرف سے چند ایک جو کلمات زیارت سید الشہداء علیہ السلام ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا شہید کربلا، السلام علیک یا مظلوم، السلام علیک یا عطشان، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن ام البنین، السلام علیک یا باب الحوائج یا قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کے دن آپ تمام مومن مومنات کو بارگاہ مولا کائنات میں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آپ سب کو عید قربان دل کی اتھا گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو. پروردگار عبادتوں میں اور ذکر و اذکار میں ہمارے دلوں کو منور اور روشن فرمائے رکھے. آمین یا رب العالمین. زهرة أحمد البصرة توجه إلى مركز قنقذين، أختك في الانتظار.